تصور کریں اب سے سب کچھ چھین لیا جائے، گھر، خاندان، نام، عزت، کپڑے، حتیٰ کہ آپ کی شناخت بھی۔ آپ کے پاس صرف ایک چیز باقی بچے، آپ کا اندرونی فیصلہ کہ آپ اس سب کے باوجود کیسے جگے۔ یہی وہ سوال ہے جو مینس سرچ فار میننگ میں وکٹر ای فرینکل ہمارے دل پر نقش کر دیتے ہیں۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں بلکہ انسان کی روح کی گہرائیوں میں اترنے والا سفر ہے، ایک ایسا سفر جو ہمیں بتاتا ہے کہ انسان سے سب کچھ چھینا جا سکتا ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے حالات کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرے۔ جب وکٹر فرینکل کو نازی کیمپ میں لایا گیا تو ان سے سب سے پہلے ان کا نام چھینا گیا۔ وہ اب ایک نمبر تھے، ان کے کپڑے، ان کی ڈگریاں، ان کی زندگی کی محنت، سب کچھ ایک لمحے میں ختم ہو گیا۔ سردی، بھوک، مار پیٹ، ذلت، یہ سب روز کا معمول تھا، لیکن ان تمام جسمانی اذیتوں کے درمیان ایک اور چیز تھی جو زیادہ تکلیف دہ تھی: بے منویت۔ کیمپ میں بہت سے قیدی صرف اس لیے مر جاتے تھے کہ وہ جینے کی وجہ کھو بیٹھتے تھے۔ فرینکل نے وہاں ایک عجیب سچ دیکھا: جو لوگ کسی مقصد، کسی امید، کسی انتظار میں جیتے تھے وہی زندہ رہنے کی طاقت رکھتے تھے۔ وہ اکثر اپنی بیوی کے بارے میں سوچتے تھے، انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں، مگر اس خیال نے ان کے اندر روشنی پیدا کی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ محبت ایک ایسی طاقت ہے جو جسمانی قید سے آزاد ہے۔ جب وہ برف میں کھڑے کام کر رہے ہوتے تو اپنی بیوی کا تصور انہیں گرم رکھتا۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کی اصل نجات محبت میں ہے۔ یہ خیال انہیں اندر سے مضبوط کرتا رہا یہاں تک کہ موت کے سائے میں بھی وہ امید کا چراغ بجھنے نہ دیتے۔ کیمپ کی زندگی 3 مرحلوں میں بٹی ہوئی تھی۔ پہلا مرحلہ تھا صدمہ، جب قیدیوں کو پہلی بار کیمپ میں لایا جاتا۔ ہر طرف خوف، غیر یقینی اور موت کا سایہ۔ لوگ سوچتے تھے شاید یہ سب ایک خواب ہے۔ پھر آتا تھا دوسرا مرحلہ، بے حسی۔ انسان آہستہ آہستہ درد کا عادی ہو جاتا، وہ لاشوں کو دیکھ کر بھی بے حس ہو جاتا۔ یہ بے حسی دراصل دماغ کا دفاعی نظام تھا تاکہ انسان ٹوٹ نہ جائے۔ مگر اسی مرحلے میں ایک خطرہ تھا، انسان اپنی انسانیت کھو دیتا۔ فرینکل نے دیکھا کہ کچھ قیدی روٹی کا آخری ٹکڑا بھی بانٹ دیتے تھے، وہ خود بھوکے رہ کر کسی اور کو کھانا دے دیتے۔ یہ چھوٹے چھوٹے عمل ثابت کرتے تھے کہ انسان کے اندر کی آزادی کوئی چھین نہیں سکتا۔ نازی ان کا جسم قید کر سکتے تھے مگر ان کا ضمیر، ان کا انتخاب، ان کا اخلاق نہیں۔ یہی وہ لمحے تھے جہاں فرینکل نے اپنی سب سے بڑی تھیوری کی بنیاد رکھی، لوگوتھراپی۔ اس نظریے کے مطابق انسان کی بنیادی خواہش خوشی یا طاقت نہیں بلکہ معنی ہے۔ اگر انسان کو اپنی زندگی میں معنی مل جائے تو وہ کسی بھی تکلیف کو برداشت کر سکتا ہے۔ تیسرا مرحلہ تھا آزادی کے بعد کا خلا۔ جب کیمپ آزاد ہوا تو قیدی خوشی سے نہیں چیخے، وہ خاموش تھے، ان کے اندر احساسات مر چکے تھے۔ آزادی بھی انہیں اجنبی لگ رہی تھی۔ وہ واپس عام زندگی میں آئے مگر اندر سے خالی تھے۔ فرینکل نے محسوس کیا کہ جسمانی آزادی کافی نہیں، روحانی آزادی ضروری ہے۔ اگر انسان اپنی تکلیف کو معنی نہ دے سکے تو وہ ہمیشہ قید رہتا ہے۔ فرینکل نے اس اذیت کو ایک فلسفہ بنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ زندگی کا مطلب ہر لمحے بدلتا ہے مگر سوال ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے: اب میں اس صورتحال میں کیا کر سکتا ہوں؟ انہوں نے سکھایا کہ تکلیف خود میں کوئی قدر نہیں رکھتی مگر اگر ہم اسے کسی مقصد سے جوڑ دیں تو وہ ہمیں بدل دیتی ہے۔ جیسے سونا آگ میں جل کر خالص ہوتا ہے ویسے ہی انسان آزمائش میں اپنے اصل کو پہچانتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کے پاس 3 راستے ہیں معنی پانے کے لیے۔ پہلا، کوئی کام تخلیق جو وہ دنیا کو دے۔ دوسرا، کسی سے محبت کسی چیز کا گہرا تجربہ۔ تیسرا، جب کوئی راستہ نہ بچے تو اپنے دکھ کے بارے میں اپنا رویہ منتخب کرنا۔ یہی آخری راستہ سب سے طاقتور ہے، کیونکہ جب سب کچھ ختم ہو جائے تب بھی انسان کے پاس یہ اختیار باقی رہتا ہے۔ یہ کتاب ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ خوشی کا پیچھا کرنے سے خوشی نہیں ملتی۔ خوشی تب آتی ہے جب ہم کسی بڑے مقصد کے پیچھے دوڑتے ہیں، جب ہم اپنی ذات سے باہر نکل کر کسی اور کے لیے جیتے ہیں۔ فرینکل نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی تکلیف کو ایک مشن بنا دیا،
لوگوں کو یہ بتانا کہ زندگی ہر حال میں معنی رکھتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی اندھیرا کیوں نہ ہو۔ جب آپ یہ کہانی سنتے ہیں تو دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ایک شخص جہنم جیسے حالات میں بھی امید ڈھونڈ سکتا ہے تو ہم اپنی روزمرہ کی مشکلات میں کیوں ہار مان لیں؟ شاید ہماری تکلیفیں اتنی بڑی نہیں مگر ہم انہیں بے معنی بنا دیتے ہیں۔ فرینکل ہمیں جھنجھوڑ کر کہتے ہیں کہ زندگی ہم سے سوال کرتی ہے اور ہمیں اپنے عمل سے جواب دینا ہوتا ہے۔ آخر میں مینس سرچ فار میننگ ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ انسان کی اصل طاقت اس کے حالات میں نہیں بلکہ اس کے انتخاب میں ہے۔ جب ہم اپنے دکھ کو مقصد میں بدل دیتے ہیں تو وہی دکھ ہماری طاقت بن جاتا ہے۔ یہ کتاب صرف کیمپ کی کہانی نہیں بلکہ ہر انسان کی کہانی ہے جو کسی نہ کسی آزمائش سے گزر رہا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ امید کوئی باہر کی چیز نہیں بلکہ اندر کا فیصلہ ہے۔ اور شاید سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زندگی کا مطلب ہمیں نہیں دیا جاتا، ہم خود اسے تخلیق کرتے ہیں۔ ہر لمحہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے رویے سے، اپنے فیصلے سے، اپنی ہمت سے اسے معنی دیں۔ یہی وکٹر فرینکل کا پیغام ہے، اور یہی وہ روشنی ہے جو تاریکی میں بھی راستہ دکھاتی ہے۔